بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، بہت سارے دوستوں نے سوال پوچھا ہے کہ حالیہ بجٹ میں رینٹل انکم کا کیا ٹریٹمنٹ ہوگا انڈیویجولز اور اے او پی کے لیے۔ اس حوالے سے گزارش یہ کرنی ہے کہ اس بجٹ میں جس طرح سے پہلے سے کمپنیوں کی ٹریٹمنٹ تھی کمپنی کی رینٹل انکم کی، اسی طرح سے انڈیویجول اور اے او پی کی کر دی گئی ہے، جس کا سادے لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی رینٹل انکم ہے وہ آپ کی نارمل انکم ٹریٹ ہوگی، اور اس کو نارمل انکم کے ساتھ ایڈ کر کے آپ کو ٹیکس پے کرنا پڑے گا۔ اس کا ایک مثال ہے کہ اگر آپ کا ایک کاروبار ہے اور اس کاروبار میں آپ کی آمدنی جو ہے وہ 10 لاکھ ہے، تو پہلے آپ 10 لاکھ کے اوپر علیحدہ ٹیکس دیتے تھے، اور اس کے ساتھ اگر آپ کی رینٹل انکم تھی 5 لاکھ تو 5 لاکھ کے اوپر آپ رینٹل انکم کا ایز اے سیپریٹ بلاک ٹیکس پے کرتے تھے۔ اب یہ دونوں انکمز جو ہیں آپ کی یہ اکٹھی ہوں گی، اور 15 لاکھ روپے کے اوپر آپ کو جو بھی اپلیکیبل سلیب ہوگی اس کا ٹیکس دینا پڑے گا۔ اب اس میں سہولت یہ ہے کہ آپ کے جو ایکسپینسز ہیں پراپرٹی ریلیٹڈ وہ آپ مائنس کر سکتے ہیں، پہلے وہ آپ مائنس نہیں کر سکتے تھے۔ یعنی اگر آپ کو 5 لاکھ روپے رینٹ آیا ہے تو کچھ اس کا ٹیکس آپ نے پے کیا ہے، کوئی پراپرٹی ٹیکس پے کیا ہے، کوئی مینٹیننس کی ہے پراپرٹی کی، کوئی کلیکشن چارجز ہیں، تو اس طرح کی چیزیں آپ اس میں سے نکال کے 5 لاکھ کی بجائے سے آپ کے ایکسپینسز 2 لاکھ ہو گئے تو آپ 3 لاکھ روپیہ ایڈ کر سکتے ہیں اپنی اس انکم میں، اور پھر وہ آپ کا ریٹرن فائل ہوگا اور اس کے اوپر جو ٹیکس کیلکولیٹ ہوگا وہ آپ اس میں پے کریں گے۔ اس کا ان لوگوں کو فائدہ ہوگا جو لوگ پہلے جن کی صرف پراپرٹی انکم تھی، یا پراپرٹی کے ساتھ کوئی بینکوں شیکوں کی انکم تھی، جن کی بزنس انکم نہیں تھی، یا جن کی سیلری سے انکم نہیں تھی، تو ان کو تو فائدہ ہوگا کیونکہ انیشل سلیب میں ان کو 4 لاکھ روپے کی ریبیٹ مل جائے گی، اور اس کے اوپر کم کرائے والے لوگوں کو فائدہ ہوگا، اور تقریباً 6-7 لاکھ تک جو ہے اس کی کیلکولیشن علیحدہ سے اویلیبل ہے، اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں تو آپ اس شیئر کی جا سکتی ہے۔ لیکن زیادہ جن کی پہلے سے انکم موجود ہے اور اس پہ وہ ٹیکس دے رہے ہیں، چاہے وہ انکم جو ہے وہ پراپرٹی اس سے سیلری سے ہے، چاہے وہ انکم ان کی جو ہے وہ بزنس سے ہے، تو ان کے لیے یہ اس میں ٹیکس کا ریٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گا اور ان کو زیادہ ٹیکس پے کرنا پڑے گا۔ جیسے میں نے بزنس کی مثال دی ہے، اسی طرح سیلری کی مثال بھی دی جا سکتی ہے کہ اگر کسی کی بندے کی پہلے سیلری سے انکم تھی وہ 4 لاکھ روپے تھی، اور اب اس نے اس کے ساتھ پہلے 5 لاکھ روپے اس کی رینٹل انکم تھی، تو اب رینٹل انکم جو ہے پہلے اس کی 4 لاکھ ادھر سے فری تھی، اور رینٹل انکم پہ وہ سلیب کے مطابق ٹیکس دے رہا تھا، اب اس کو دونوں 7 لاکھ ہو جائیں گی، اور 7 لاکھ کے اوپر جو اپلیکیبل ٹیکس ریٹ ہوگا وہ اس کو جو ہے وہ دینا پڑے گا، اور ساتھ ہی اس کی جو ہے کلاسیفیکیشن بھی ایز اے سیلریڈ پرسن ڈسٹرب ہوگی اگر آمدنی کا کرایہ جو ہے وہ 50% سے بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ اس میں چینجز تھیں، ہوپ آپ لوگوں کو کلیئر ہوا ہوگا کہ اس بجٹ میں گورنمنٹ نے جو رینٹل انکم ہے یا انکم فرام پراپرٹی ہے اس کی ٹیکسیشن کو کس طرح سے چینج کیا ہے۔ اور ایک اور وضاحت یہ ہے کہ یہ اس کی اپلیکیبلٹی ہے ود ایفیکٹ فرام 1 جولائی 2021، اور اس کا جو ریٹرن جب ہم فائل کریں گے وہ نیکسٹ ایئر جب ریٹرن فائل کریں گے تو اس میں اس کا امپیکٹ آئے گا۔ اس وقت جب جو ہم ریٹرن فائلنگ میں گئے ہوئے ہیں وہ ہے پچھلے سال کا ریٹرن 2021 کا، اور اس کی اپلیکیبلٹی ہے ٹیکس ایئر 2022 سے۔ ہوپ آئی میڈ مائی پوائنٹ۔ اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو ہم حاضر ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔